اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام، خصوصاً برادر مکرم حضرت مولانا محمد نواز صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر عزیز بزرگ و دوست و بھائیوں، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جو کہ محفل حمد و نعت و تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے مقدس عنوان سے معنون ہے، میرے اللہ نے چاہا میں اسی عنوان سے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سننے سنانے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہمارے بھائی اعلان کر رہے تھے کہ مولانا علمی بیان کریں گے، جیڑی ہن تواڈی حالت علمی تا علمی غیر علمی سننے والی بھی کیا خیال ہے؟ تو میں کوشش کروں گا جتنی جلدی ہو سکے میں اپنی بات کا خلاصہ آپ حضرات کے گوش گزار کروں، صرف متن پڑھتا جاؤں گا، انشاءاللہ تشریح پھر کریں گے۔ تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عنوان ہے۔ ہماری جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کے امیر مرکزیہ متکلم اسلام حضرت استاد جی مولانا محمد الیاس گھومن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت استاد جی نے حکم فرمایا کہ جتنے بھی جماعتی پروگرام ہوں ان میں عنوان تعلیمات پیغمبر سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم رکھا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اور آپ کی انفرادی پریشانیاں اور اسی طرح عالم اسلام کی جو مجموعی طور پر پریشانیاں ہیں، ان تمام پریشانیوں کا حل ہے تو میرے نبی کی تعلیمات میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے جیسے ہم نبی کی تعلیمات، نبی کی سیرت، نبی کی صورت کو سنتے ہیں، اسی طرح ہم نبی کی تعلیمات پہ عمل بھی شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا۔ اس لیے ہماری آج کی اس کانفرنس پروگرام کا عنوان بھی تعلیمات پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خیال ہے میں اس پہ گفتگو کا آغاز کروں یا نہ کروں؟ ماشاءاللہ جو کہتے ہیں کریں وہ ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کریں۔ میرا انشاءاللہ آپ سے وعدہ ہے، میں نے شروع میں عرض کیا نا، میں صرف متن پڑھوں گا، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ انتظار کر کر کے میں تھک چکا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ بھی تو میرے ساتھ سے بیٹھے ہیں نا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، خطبے کے اندر جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب عنوان تعلیمات پیغمبر ہے اور آیت آپ نے پڑھی ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ آپس میں جوڑ کیا ہے؟ اگر یہ بھائی مجھ پہ شفقت کرتے، وقت کے ساتھ مجھے یہاں بٹھاتے، چونکہ میری جماعت کا عنوان ہے، میں تو پوری تیاری سے آیا کہ میرے شیخ نے، میرے استاد نے جماعتی طور پر یہ عنوان ہمیں دیا ہے، تو میں تو اپنی الحمدللہ پوری تیاری کر کے آیا تھا، اور پھر میں گفتگو کرتا اور آپ کو بتاتا اس آیت کا تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ربط ہے، لیکن کوشش کروں گا آپ حضرات توجہ کیجئے گا، مختصر سی تمہید ہے اور اس پر میں کلام کروں گا۔ انسان جو سفر کرتا ہے وہ دو طرح کے ہیں، اب آپ کی پوری توجہ چاہیے، سبحان اللہ کہیں تو آپ کی مرضی، نہ کہیں تو آپ کی مرضی، مقصود آپ کو بات سمجھانا ہے، توجہ کیجئے گا۔
انسان جو سفر کرتا ہے وہ دو طرح کے ہے، نمبر ایک مادیت کا سفر، نمبر دو روحانیت کا سفر۔ مادیت کا سفر کسے کہتے ہیں؟ یہ جو میں اور آپ دنیا میں رہتے ہوئے سفر کرتے ہیں اسے مادیت کا سفر کہتے ہیں، اور روحانیت کا سفر ہے اللہ رب العزت کی ذات کو پا لینا، اللہ رب العزت تک پہنچ جانا، اسے روحانیت کا سفر کہتے ہیں۔ مادیت کا سفر ہم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی منزل اس کا ہم تعین کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں منزل تک پہنچنا ہے۔ جب ہم منزل کا تعین کر لیں تو اب منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں چار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ توجہ رکھنا میرے بھائیوں، جب ہم نے ایک منزل کا تعین کر لیا کہ میں نے اور آپ نے مادیت کے وسائل استعمال کر کے فلاں منزل پہ پہنچنا ہے، تو اس منزل پر جانے کے لیے ہمیں چار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ چار چیزیں ہوں گی تو ہمیں منزل ملے گی، اور اگر یہ چار چیزیں نہیں ہوں گی تو ہمیں منزل بھی نہیں ملے گی، اور اگر ان چار میں سے ایک بھی نہیں ہوگی تو منزل۔ اب آپ نے بولنا نہیں ہے، کیونکہ حضرت نے اعلان کیا نا بھائی نے کہ علمی گفتگو ہونی چاہیے، میں نے تھوڑی سی علمی گفتگو چھیڑنی ہے، یا تو آپ نے سو جانا ہے یا بھاگ جانا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ ہم شور میں خوش رہتے ہیں نا، جب علمی گفتگو ہو پھر ہمیں نیند آنا شروع ہوتی ہے۔ توجہ رکھنا، میں نے کہا ہم نے منزل کا تعین کر لیا، اب منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے۔ یہ میں ہلکی سی تمہید باندھوں گا، پھر اس پہ تعلیمات پیغمبر عرض کروں گا۔ نمبر ایک، منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں راستے کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے اور آپ نے ایک جگہ اپنی منزل کو متعین کر لیا، اب راستے کے اندر دریا بھی ہیں، راستے کے اندر سمندر بھی ہیں، راستے میں پہاڑ بھی ہیں، راستے میں جنگل بھی ہیں، راستے میں صحرا بھی ہیں۔ اگر راستہ نہیں ہوگا تو پھر میں اور آپ منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ ہاں، منزل تک پہنچنے کے لیے مجھے اور آپ کو راستے کی ضرورت ہے۔ تو انسان کو اپنی منزل پانے کے لیے جو چیز سب سے پہلے درکار ہے اس کا نام راستہ ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو یوں بیان کیا، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے ایسا بنا دیا ہے کہ تم اس کے راستوں پہ چل سکو اور اپنی منزل تک بھی پہنچ سکو۔ میں نے عرض کیا یہ صرف فلسفہ نہیں ہے، میں دلیل بھی ساتھ ساتھ دیتا جاؤں گا۔ تو منزل پہ پہنچنے کے لیے جس چیز کی سب سے پہلے ضرورت ہے وہ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے جی؟ راستہ ہے۔ میں نے کہا میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، آپ کے وقت کا خیال رکھوں گا۔ اچھا، راستہ تو ہے، راستے کے بعد دوسری چیز کون سی ہے کہ منزل تک پہنچنے کے لیے دوسری چیز کون سی درکار ہے؟ اگر راستہ موجود ہے تو پھر کوئی نہ کوئی رہنما اور رہبر بھی ہونا چاہیے۔ اگر رہبر اور رہنما نہیں ہوگا پھر منزل تک پہنچا نہیں جا سکے گا۔ چلو میں اور خلاصہ در خلاصہ چلتا ہوں۔ تیسری چیز کون سی ہے؟ تیسری چیز جو ہے وہ روشنی ہے۔ آپ کے پاس راستہ بھی موجود ہے، آپ کے پاس رہنما اور رہبر بھی موجود ہے، اگر روشنی نہیں ہوگی تو آپ کبھی منزل تک پہنچ نہیں سکتے۔ ہاں، تینوں چیزیں موجود ہیں، راستہ بھی ہے، رہبر بھی ہے، روشنی بھی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا انسان بھی تو چاہیے نا جس کا یہ جذبہ ہو کہ میں نے منزل تک پہنچنا ہے، میں نے منزل کو پانا ہے۔ ایسا کوئی نہ کوئی انسان بھی تو چاہیے نا۔ تو میں نے کہا منزل کا تعین کر لیا، اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم کسی منزل کا تعین کرتے ہیں تو اس تک پہنچنے کے لیے چار چیزیں درکار ہیں۔ نمبر ایک، راستہ چاہیے، نمبر دو، رہنما اور رہبر چاہیے، نمبر تین، روشنی بھی چاہیے، نمبر چار، اس راستے پہ چلنے والا، اس کی مشکلات کو برداشت کرنے والا اور منزل کو پانے کا شوق رکھنے والا کوئی انسان بھی چاہیے۔ میں نے کہا یہ تو مادیت کا سفر ہے، اب روحانیت کے سفر پہ آ جا۔